الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل اور قیامت کو دار الجزا قرار دیا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان سب انسانوں نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ہم ان کا حساب لیں۔ انسانیت کا حساب لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ حساب لے گا، ہر حال میں حساب لے گا۔ یہ دار عمل جو بھی عمل کیا، اچھا کیا برا کیا، دار الجزا میں اس کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق اس کے لیے جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم اس دنیا میں جس طرح ہم اپنی چھوٹی سی ایک محدود زندگی کے لیے ہم حساب لیتے ہیں، ہمارے گھر میں بغیر حساب کتاب کے ہمارا گھر چلتا ہے، ہم اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس ہو، اور ہم مہینے میں ایک گن کر لوگوں سے مزدوری لیتے ہیں۔ ایک ادنا سے مزدور کی دیکھ لیں، وہ مہینہ بھر مزدوری کرتا ہے اور پھر وہ اس کا حساب ہوتا ہے اس مزدور نے کتنا کام کیا، کتنے دن کام کیا، کتنے گھنٹے، اب اس حساب سے اس کو مزدوری دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ادنا سی مثال ہے، دنیاوی مثال ہے۔ اب قیامت کے دن اسی قیامت کے لیے اس دنیا کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ جب تک اس کا احتساب نہ ہو، حساب نہ لیا جائے، تو کیسے پتہ چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے؟ بالکل اسی طرح دنیا میں بھی دیکھو، ہم اپنے پیسے کا ہمیں حساب ہے، ہمارے جیب میں کتنے پیسے ہیں، ہمارے آمدنی کتنے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس کتنے پراپرٹی ہے، کتنے زمین ہے ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس کتنے بچے ہیں، ہمارے کتنے اولاد ہیں ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں تو ہماری نماز کا نہیں پتہ، ہماری روزے کا نہیں پتہ، ہماری صدقہ خیرات کا نہیں پتہ، ہم نے جو لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھایا اس کا ہمیں نہیں پتہ، جو گالی ہماری زبان سے نکلی اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ دیکھو، نماز کوئی حساب نہیں، کسی سے پوچھے دیکھو ظہر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس نماز کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ یہ حساب ہم نہیں رکھتے۔ پیسے کا حساب ہم رکھتے ہیں، کتنا پیسہ آج خرچ کیا، فلان سامان پہ کتنا پیسہ دیا، کتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے، کتنا ہم نے لوگوں کو دینا ہے اور کتنا لوگوں سے ہم نے لینا ہے۔ لیکن ہمیں ہماری نماز کا نہیں پتہ۔ جب تک ہم اس عمل کا حساب ہم ادھر نہیں لیں گے، ادھر ہم پھنس جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں ذکر کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اگرچہ اس حدیث میں، اس قول میں کلام ہے، لیکن کلام بہت پیاری ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لو، تمہارے حساب کوئی آدمی لینے سے پہلے۔ ہم خود بغیر حساب و کتاب پہ چلتے رہیں گے۔ مثال کے ایک آدمی کو 10,000 روپے ماہانہ آمدنی ہے، اب وہ 20,000 خرچ کرتا ہے، پھر مہینے کے آخر میں 10,000 پھر قرض چڑھ جاتا ہے، تب وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہگا بگا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے خرچے کو، اپنی اخراجات کو سمیٹ لو، سنبھالو، کتنا ہمیں آتا ہے، کتنی ہماری آمدنی ہے اور اتنا ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اب وہ یہ حساب لے گا، کوئی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح آج ہم نے اپنی نماز کا احتساب کیا، اپنے روزے کا احتساب کیا، اپنے صدقہ خیرات کا احتساب کیا، قیامت کے دن آسان ہوگا حساب دینا کہ اللہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی صدقہ خیرات کی ہے، اللہ کے سامنے آئیں گے۔ آج ہم نے منہ بند کر کے چپکے سے نماز پڑھا نہیں پڑھا کوئی حساب نہیں لیا، روزہ رکھا نہیں رکھا کوئی حساب نہیں لیا، صدقہ خیرات کیا نہیں کیا
غریبوں کا خیال رکھا نہیں رکھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا نہیں رکھا، ہمیں کوئی حساب نہ ہو، قیامت کے دن ہمیں اس حساب کو چکانا پڑے گا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ادھر ہی حساب تیار کر لو، ادھر ہی اپنا کھاتا پورا کر کے چلو کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکی، ملامت کرو اپنے نفس کو، کیوں نہیں پڑھ سکا تم دنیا کا کام کر سکتے ہو، بڑے بڑے پتھر اٹھا سکتے ہو، بڑے بڑے کام تم کر سکتے ہو، تو یہ نماز تم سے کیوں چھوٹی، فلاں سنت تم سے کیوں چھوٹی، فلاں روزہ تم سے کیوں چھوٹی، یہ صدقہ تم نے کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا۔ دیکھو یہ احتساب، ہمارے اپنے نفس پر احتساب کریں گے، ہمارا قیامت کے دن حساب آسان ہوگا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہی لینا ہے، اللہ کی ذمہ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنی اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنا عمل کیا، کتنا برائی کیا، کتنے گالی گلوچ کیے، کتنے اذکار کیے، اس کا حساب ہم لے گا تو ہم آگے جو آنے والے دن ہیں ہم اس میں بہتر سے بہتر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب اس دنیا میں کر کے جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔